I have my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, and I on you. 101 FM. There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her Mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک ہے دن کا بدلے کے۔ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔ سو تو سیدھا رکھ اپنا منہ دین پر، ایک طرف کا ہو کر، وہی تراش اللہ کی جس پر تراشا لوگوں کو، بدلنا نہیں اللہ کے بنائے ہوئے کو، یہی ہے دین سیدھا، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ کبھی موسم ساتھ نہیں دیتے، کبھی بیل منڈیر نہیں چڑھتی، لیکن یہاں وقت بدلنے میں ایسی کوئی دیر نہیں لگتی۔ کہیں اندر بزم سجائے ہوئے، کہیں باہر خود کو چھپائے ہوئے،
تیرے ذکر کا کام نہیں رکتا، تیری یاد کی عمر نہیں ڈھلتی. ایک خواب نما تمثیل کا دھندلا عکس ہے آئینہ خانے میں، وہ حسن دکھائی نہیں دیتا اور پھر بھی نگاہ نہیں ہٹتی. کئی صدیاں بیت گئیں مجھ میں تیرے قرب کی بے لذت رت میں. کئی صدیاں بیت گئیں مجھ میں تیرے قرب کی بے لذت رت میں. میرا جسم نماز کا عادی ہے، میری روح نماز نہیں پڑھتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. FM 101 کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان سجاد خان، اور رات کی اس پہر کے ہم سفروں کو اور ان تمام سماعتوں کو جو ہمارے ساتھ اس بسم سخن میں، جسے ہم اور آپ اونچا شوق کے نام سے یاد رکھتے ہیں، تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. جی FM 101، اور آپ جانتے ہیں کہ FM 101 ریڈیو پاکستان کا چینل ہے، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. 2:10 ہوئے جاتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم کہ ہمارا اور آپ کا ساتھ اس بزم سخن میں صبح کے 4 بجے تک کا ہوتا ہے. وہی ٹیم اور وہی میزبان. یہاں رانا بلال صاحب ہیں، صدر فانی صاحبہ ہیں، اور سلطان صلاح الدین صاحب ہیں. ان کا ساتھ دیتی ہیں مہک جبین صاحبہ، انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے، اور سب لوگ اسی کوشش کاوش میں ہوتے ہیں کہ یہ ٹرانسمیشن اس ترتیب کے ساتھ آپ کی سماعتوں تک پہنچے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں کہ آپ جہاں پہ بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور صحت مند زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ آپ کو تمام بیماریوں سے، جسمانی ہوں، ذہنی ہوں، وبائی ہوں، تمام بیماریوں سے، آفتوں سے اپنی پناہ میں رکھے. یاد کہاں رکھنی ہے، تیرا خواب کہاں رکھنا ہے. یاد کہاں رکھنی ہے، تیرا خواب کہاں رکھنا ہے. دل میں یا پھر آنکھوں میں مہتاب کہاں رکھنا ہے. حوالہ یاد کا ہے. رات کی آخری پہروں میں جب بات ہوتی ہے تو حوالے تو بہت سارے ہوتے ہیں. انسان اتنی زندگی گزارتا ہے، اتنے معاملات ہیں، اتنے رشتے ہیں، اتنے تعلق ہیں، انسانوں سے انسانوں کا میل ملاپ ہے. رشتے بنتے بھی ہیں، تعلق جڑتے بھی ہیں، ٹوٹ بھی جاتے ہیں. پھر مختلف دلیلیں دے کر ہم کسی کو نہیں، اپنے آپ کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں یہ جو اتنی دلیلیں ہوتی ہیں اور اتنی وجوہات ہوتی ہیں، لوگوں کے اپنے خیال ہوتے ہیں کہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے زندگی میں، کچھ اس طرح سے ہوتا ہے، جس طرح سے بھی ہوتا ہے. یہ شاید ہم اپنے آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بات دوسرے سے کرتے ہیں اور قائل اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے اندر بھی تو ایک ذات ہے نا. کیا شعر تھا کہ کوئی مسترد کرتا ہے ہر بات میری. تو ایسا ہی ہے کہ انسان کی جو اندر ذات بیٹھی ہے وہ اس کے ہر سوال کو، ہر جواز کو، سوال کو تو نہیں، جواز کو مسترد کر دیتی ہے. تو بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال یاد کے حوالے سے کچھ اشعار ہیں.
جی ہاں سلیم کوثر صاحب کے، کہ یاد کہاں رکھنی ہے، تیرا خواب کہاں رکھنا ہے، دل میں یا پھر آنکھوں میں مہتاب کہاں رکھنا ہے۔ وہ کہتا ہے آخری باب عشق مکمل کر لیں، وہ کہتا ہے آخری باب عشق مکمل کر لیں، اور میں سوچ رہا ہوں پہلا باب کہاں رکھنا ہے۔ حسن کی یکتائی کا بس اتنا احساس ہے مجھ کو، حسن کی یکتائی کا بس اتنا احساس ہے مجھ کو، کانٹوں کی ترتیب میں ایک گلاب کہاں رکھنا ہے۔ اور گھر اور آنگن دونوں ہی تقسیم کی نظر ہوئے ہیں، گھر اور آنگن دونوں ہی تقسیم کی نظر ہوئے ہیں، تجھے کہاں ٹھہرانا ہے، اسباب کہاں رکھنا ہے۔ اور جو کچھ تھا سب بانٹ دیا ہے، جو کچھ تھا سب بانٹ دیا ہے، جو ہے تم لے جاؤ، سود و ضیاع کا ہم ایسوں نے حساب کہاں رکھنا ہے۔ Azan, are you mad? It's so hot. Whoa, look at that. ہنس کے سب سے ملوں ان خالی خالی جیبوں میں، ارادے بے حساب ہیں چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں، بڑے بڑے سے خواب ہیں، سجا دے میری راہیں تو، کھول دے اپنی باہیں تو، آ رہا ہوں میں زندگی، آ رہا ہوں میں، کر لیا مجھ سے دوستی زندگی، آ رہا ہوں میں، آ رہا ہوں میں زندگی، آ رہا ہوں میں، کر لیا مجھ سے
सिखा दो और भी ऊंचा मैं अपने पंख तो खोलूं मजा तो आए उड़ने का मुझ में हौसला भरा मुझे तू आज़मा जरा सलाम जनाब जी, कौन बात करें? मैं विश कोयटा से बात कर रही हूँ। जी महावेश, आप कोयटा से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, खुश आमदीद कहते हैं आपको। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान, उसाद का बड़ा शुक्र। जनाब क्या लेके आई हैं? मैं कुछ नहीं लेके आई। अच्छा, आप तो कुछ नहीं है। चले चले, आप कुछ शायरी के हवाले से सुनाना चाहेंगी? चले, बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में। जी बताइए। ये कैसे गलती शबाब कर बैठे, हाँ दिल तेरा इंतखाब कर बैठे, हाँ ये सोच के जिंदगी तुम हो, हाँ, जिंदगानी खराब कर बैठे। अच्छा अच्छा, चले महावेश, आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी हाँ जनाब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहने का। राब्ते के नंबर आपको मालूम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें? मोहम्मद रमजान पाक आर्मी से। जी मोहम्मद रमजान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक है। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे और क्या लेके आए प्रोग्राम में? आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ और बाद में फिर अपने दोस्त को सलाम बोलूंगा। जी इरशाद। मुझे जिंदगी की दुआ न दे, मेरी जिंदगी से बनी नहीं, कोई जिंदगी पे करे यकीन, मुझे जिंदगी पे यकीन नहीं। अच्छा अच्छा, मेरी तरफ से मेरा दोस्त उमर प्रोग्राम सुन रहा है, उसको सलाम, और तमाम FM 101 वालों को भी। चलिए, आपको बहुत शुक्रिया रमजान साहब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ जनाब, राब्ते के नंबर आपको मालूम है कि 1-1-0-0-1 है, और वो मोहतरम दोस्त जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा किसी दूसरे शहर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, और ये अपने सेल फोन से नंबर डायल करते हैं, उनको कोड के साथ नंबर डायल करना पड़ता है, और कोड 056 का है, 051-111-000-101। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। मोहतरम मोहसिन राना कर रहा हूँ जनाब अमेरिका न्यू जर्सी। माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा है। खैरियत है? आपकी आवाज सुन के बड़ी दिल को तसल्ली हुई। मोहब्बत है, ये एक बहुत प्यारा रिश्ता है सर। सबसे पहले तो रेडियो पाकिस्तान FM 101 की पूरी टीम, मैं दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखा। अल्लाह आपको सेहत दे। सांस लेने आज में मुश्किल हो रही? अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर वापस आ चुका हूँ। राणा साहब, सांस लेने में मुश्किल हो रही है आपको? सांस में थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं समझता हूँ जो सांस आपने हमें दी हुई है इतने सालों से, वो इसके आगे कुछ भी नहीं। अल्लाह आपको खुश रखे। हमें 15 सालों में, इतने सालों में आज तक कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम दयारे गैर में हैं। हमें ऐसे ही लगता है कि रेडियो पाकिस्तान को सुन रहे हैं तो हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान में हैं। चले आपको मोहब्बत है आपकी, अल्लाह ताला आपको अपनी। मैं हमेशा, मैं हॉस्पिटल में था
تو تب بھی میں آپ کو سن رہا تھا اور ہمیشہ میں سنتا رہوں گا. آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں سر ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں جن جن لوگوں نے ہمارے فیملی ممبرز نے دعا میں شامل رکھا. اور ایک سیڈ نیوز بھی سنی میں نے کہ انیلا آپی کے بھائی کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اللہ پاک ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے بھائی کو جنت کے باغوں میں ایک خوبصورت سا باغ عطا فرمائے. آمین 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 آمین. اجازت ہو تو پنجابی کا کلام شامل کر دوں. جیسا آپ بہتر سمجھیں. اگر آپ کو بولنے میں پرابلم ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ آئیے، اٹ از یور چوائس، اٹ از اپ ٹو یو. میری آخری سانس آپ کے پروگرام کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہے سر. کوئی ایسی بات نہیں. پنجابی کا کلام شامل کرتا ہوں. غصے وچ نہ آیا کر، ہاں غصے وچ نہ آیا کر، ٹھنڈا کر کے کھایا کر. ہاں ہاں دن تیرے بھی پھر جان گے، ہاں دن تیرے بھی پھر جان گے، ایویں نہ گھبرایا کر. ہاں دکھدا بالن لے کے تو، دکھدا بالن لے کے تو دن ڈوبے گھر جایا کر. ہاں پیار دے ایسے بوٹے لا، پیار دے ایسے بوٹے لا، سارے پنڈ تے سایا کر. اپنے اندروں جھوٹ مکا، ہاں سچ دا ڈھول بجایا کر. ہاں رکھی سکھی کھا کر تو، رکھی سکھی کھا کر تو سجدے وچ ٹوٹ جایا کر. ہاں من اندر تو جھاڑو دے، ہاں من اندر تو جھاڑو دے، اندر باہر صفایا کر. ہاں غصے وچ نہ آیا کر، ٹھنڈا کر کے کھایا کر. ایسے ہی ہے. ہاں ٹھنڈا کر کے کھایا کر. کیا بات. اجازت ہو تو والد صاحب کا بھی ایک پنجابی کا کلام ہے. جیسے آپ بہتر سمجھیں. میرا کم تیرے آگے جھکنا، تیرا کم تو جانے ربا. ہاں مجھ گناہگار تے کرم ہووے، انج ہووے تو جانے ربا. گناہ میرے دی حد نہ کوئی، رحمتاں تیریاں تو جانے ربا. بہت میرے لیے بندہ ہاں تیرا، خدائیاں تیریاں تو جانے ربا. ایک ہے تو تے میں بھی ایک، جگ سارا تو جانے ربا. شانہ تیریاں جلے جلال ہوں، شانہ تیریاں جلے جلال ہوں، پہچانا میریاں تو جانے ربا. میں منگتا پر منگنا نہ آوے، میں منگتا پر منگنا نہ آوے. دینیاں تیریاں تو جانے ربا. پر جمیل دے پلے تے کچھ بھی نہیں، جمیل تے پلے تے کچھ بھی نہیں. بخشنیاں تیریاں تو جانے ربا. میرا کم تیرے اگے چکنا، تیرا کم تو جانے ربا. کیا بات. مجھ گناہگار تے کرم ہووے، کنج ہووے تو جانے ربا. ایک ہے تو تے میں بھی ایک، جگ سارا تو جانے ربا. جگ سارا تو جانے ربا. آپ کی بڑی محبت ہے سر. آپ کو بہت شکریہ، بہت پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.
مسترد کرتا ہے ہر بات میری. کوئی مجھ سے بھی بڑا ہے مجھ میں. کس قدر بھیڑ لگی ہے پھر بھی راستہ خالی پڑا ہے مجھ میں. ایسا ہی ہوتا نا. ابھی بات ہو رہی تھی آج کہ ہم دوسرے کو قائل اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم خود بھی قائل ہو جائیں. ہمارا جناب رانا صاحب, محسن رانا صاحب, آپ نے غزل بلقیس محمود جناب کی سننا چاہی. تو وہ تھا کہ ملا ہے کون ایسا جس سے مل کر کھو گئے ہو تم. ملا ہے کون ایسا جس سے مل کر کھو گئے ہو تم. پرائے دیس میں جا کر پرائے ہو گئے ہو تم. یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان پرائے دیس میں جا کر پرایا ہو جاتا ہے. جس نے پرایا ہونا ہوتا ہے وہ دیس نہیں دیکھتا, وہ یہاں پہ بھی پرایا ہو جاتا ہے. اور جس نے نہیں ہونا ہوتا چاہے وہ کہیں پہ بھی چلا جائے, دیس پردیس گھومتا رہے, وہ اپنا ہی رہتا ہے. ملا ہے کون ایسا جس سے مل کر کھو گئے ہو تم. پرائے دیس میں جا کر پرائے ہو گئے ہو تم. مجھے معلوم ہے نازاں تھے تم میری محبت پر. تیقن کے ثمر لے کر تذبذب ہو گئے ہو تم. اور میری شعر تھا کہ میں گھڑیاں تکتے تکتے سو گئی تو خواب میں دیکھا. میں گھڑیاں تکتے تکتے سو گئی تو خواب میں دیکھا. میرے اشکوں سے تر بستر میں آ کے سو گئے ہو تم. رقیب دل چکن بھی ضد کرے تو ساتھ لے آنا. دلے دو نیم جی اٹھے چلو آ تو گئے ہو تم. اور انا کو قتل کر کے خود تیرے کوچے میں لے آئی. انا کو قتل کر کے خود تیرے کوچے میں لے آئی. اسی سرکش کے مٹنے سے معزز ہو گئے ہو تم. اداسی کا بہت کچا گھڑا ہے ڈوب جاؤں گی. میرے ساحل میری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہو تم. گئے سونا کمانے تم بھرا گھر کر گئے سونا. میری تربت بتائے گی تمہیں کیا کھو گئے ہو تم. Bye.
ख्वाबों की हवा रात थी जब तक मुझे मौसम। नहीं बोल रहा हूँ सर, जनाब नहीं बोल रहा हूँ सर। बिल्कुल नहीं बोल रहे। ख्वाबों की हवा रात थी जब तक मुझे मौसम, यूं जागते रहना मेरी आदत न हुई थी। आहा, तुझे खोकर भी तुझे पाऊं जहाँ तक देखूं, हाँ, उसने यज़दां से तुझे उसने बुतां तक देखूं। आहा, तूने यूं देखा है जैसे कभी देखा ही न था। वाह, मैं तो दिल में तेरे कदमों के निशान तक देखूं। अच्छा, फिर उस शौक से पूछी हैं हजारों बातें, मैं तेरा हुस्न तेरे हुस्न बयां तक देखूं। आहा, मेरे वीराना जाम में तेरी यादों के तुफैल, हाँ, मेरी वीराना जाम में तेरी यादों के तुफैल, फूल खिलते हैं नजर आते हैं जहाँ तक देखूं। हाँ, वक्त ने ज़हन में धुंधला दिए तेरे खदो ख्याल, हाँ, वक्त ने ज़हन में धुंधला दिए तेरे खदो ख्याल, यूं तो मैं टूटते तारों का धुआं तक देखूं। हाँ, आसले गजल शेर है कि दिल गया था तो ये आंखें भी कोई ले जाता। आहा, आहा, दिल गया था तो ये आंखें भी कोई ले जाता। हाँ, मैं फकत एक ही तस्वीर कहाँ तक देखूं। अच्छा, अच्छा, दिल गया था तो ये आंखें भी कोई ले जाता। मैं फकत एक ही तस्वीर कहाँ तक देखूं। हाँ, मरता है एक हकीकत ही सही, एक हकीकत ही सही फिरदौस में हूरों का वजूद, हाँ, उसने इंसानों से निपट लूं तो वहां तक देखूं। अच्छा है, तुझे वाह, खोकर भी तुझे पाऊं जहां तक देखूं, हाँ, उसने यज़दाओं से तुझे उसने जहां तक देखूं। आहा, तूने भी देखा है जैसे कभी देखा ही न था। हाँ, मैं तो दिल में तेरे कदमों के निशान तक देखूं। आहा, ये अहमद नदीम दाफी साहब से जना, ऐसा ही है। बड़ी मेहरबानी। आपका बहुत बड़ी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। रूह प्यासी कहाँ से आती है? रूह प्यासी कहाँ से आती है? ये उदासी कहाँ से आती है वो यकसर सुपुर्दगी तो भला, है वो यकसर सुपुर्दगी तो भला, बदहवासी कहाँ से आती है? वो हम आगोश है तो फिर दिल में नासपासी कहाँ से आती है? एक जिंदान बेदिली है और शाम, एक जिंदान बेदिली है और शाम, ये सबासी कहाँ से आती है? तू है पहलू में फिर तेरी खुशबू हो के बासी कहाँ से आती है? दिल है शब सोख्ता सोए उम्मीद, तो निदासी कहाँ से आती है? मैं हूँ तुझ में और आस हूँ तेरी, मैं हूँ तुझ में और आस हूँ तेरी, तो निरासी कहाँ से आती है? मेरी देवी चली गई है कहाँ, उसकी दासी कहाँ से आती है? तखलिया दोस्तों मुझे डसने एक नागन बला सी आती है। और यहाँ किताब यानी बुक टाइटल और जॉन एलिया कलाम और शामिल करते हैं। और आज के बज़्म सुखन में कल जो तहरीर रह गई थी वो भी शामिल होगी, लेकिन 3 बजे के बाद। जॉन एलिया ने कहा कि सारे रिश्ते भुलाए जाएंगे, सारे रिश्ते भुलाए जाएंगे, अब तो गम भी गंवाए जाएंगे। जब भी हम खून रुलाए जाएंगे, रंग में मुस्कुराए जाएंगे, उससे जब हम घटाए जाएंगे। और उसको होगी बड़ी पशेमानी, उसको होगी बड़ी पशेमानी, अब जो हम आजमाए जाएंगे। जॉन यूं है कि आज के मूसा आग बस आग लगाए जाएंगे। और मेरी उम्मीद को बजा कहकर, मेरी उम्मीद को बजा कहकर
سب میرا دکھ بڑھائے جائیں گے، کم سے کم تجھ گلی میں جانا نا، دھوم تو ہم مچائے جائیں گے۔ زخم پہلے کے اب مفید نہیں، زخم پہلے کے اب مفید نہیں، اب نئے زخم کھائے جائیں گے۔ وہ خدا ہو کہ آدم و ابلیس سب کے سب آزمائے جائیں گے۔ شاخسارو تمہارے سارے پرند، شاخسارو تمہارے سارے پرند ایک نفس میں اڑائے جائیں گے۔ ہم جو اب تک کبھی نہ پائے گئے، ہم جو اب تک کبھی نہ پائے گئے، کن زمانوں میں پائے جائیں گے۔ جمع ہم نے کیا ہے غم دل میں، اس کا اب سود کھائے جائیں گے۔ شہر کی محفلوں میں ہم اور وہ ساتھ اب کیوں بلائے جائیں گے۔ آنکھ سے کھیلنا ہے شوق اپنا، آنکھ سے کھیلنا ہے شوق اپنا، اب تیرے خط جلائے جائیں گے۔ یہ نکمے تمہارے کوچے کے جانے کیا کچھ کمائے جائیں گے۔ ہے ہماری رسائی اپنے میں، ہے ہماری رسائی اپنے میں، ہم خود اپنے میں آئے جائیں گے، اور ہم نہ ہو کر بھی شہر بودش میں آئے جائیں گے، جائے جائیں گے۔ مجھ سے کہتا تھا کل یہ شاہ بلوت، مجھ سے کہتا تھا کل یہ شاہ بلوت، سارے سائے جلائے جائیں گے۔ ہوگا جس دن فنا سے اپنا وصال، ہم نہایت سجائے جائیں گے۔ ہائے وہ جنگل اور ہم اور اب، ہائے وہ جنگل اور ہم اور اب، نئے جنگل اگائے جائیں گے۔ تا سرائے شمال شام صبا، اب تو بس اپنے سائے جائیں گے۔ اور آتشی کوئے دل ہے یخ بستہ، برف روپ اب بلائے جائیں گے۔ جان سے دل کا مارکا لڑ دیں، سب سے آگے پرائے جائیں گے۔ بے چینیاں ہیں، سانسیں رکی ہیں، تنہائیوں میں تیری کمی ہے۔ آنکھوں میں آنسو تھمتے نہیں ہیں، کیسے ہے یہ پل کٹتے نہیں ہیں۔ پھولوں کی یہ شاخیں ہے کانٹوں سے سجی، مٹنے سے نہ مٹے گی دل کی یہ بے بسی، جو ہم پہ گزری ہے بیتے تم پہ کبھی، تم کو بھی یاد آئی بیتی باتیں سبھی۔ مشکل ہے خوشیوں سے غم کا ملنا یہاں، شولوں میں لپٹا ہے میرے دل کا جہاں۔ تنہائی میں، درد تنہائی میں، درد تنہائی میں، درد تنہائی میں۔
सोचा ही नहीं, जो सपने टूट जाएं वो जुड़ते फिर नहीं, डसती है यादों की परछाइयाँ तेरी, आवारा इस दिल की कोई मंजिल ही नहीं, साहिल से ये लहरें क्यों होती है जुदा, आंखों के ये आंसू तुझे देते हैं सदा, दर्द तन्हाई में, दर्द तन्हाई में, दर्द तन्हाई में, दर्द जनाब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा चले, मैंने पूछा आप खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान, अच्छा चले, उस जात का बड़ा करम। आप ठीक हैं अल्लाह का शुक्र। जनाब? क्या लेके हैं आप? माजबीन इस्लामाबाद से प्रोग्राम में शामिल होती हैं, मिजाज कैसे हैं? ठीक है आप? मेरे पास कतील शफाई का कलाम है आज। अच्छी बात, इरशाद। हमसे बदल गया वो निगाहें तो क्या हुआ, हाँ, हमसे बदल गया वो निगाहें तो क्या हुआ, जिंदा हैं कितने लोग मोहब्बत किए बगैर। अच्छा अच्छा इंतखाब। गुजरे दिनों में जो कभी गूंजे थे कह कहे, गुजरे दिनों में जो कभी गूंजे थे कह कहे, अब अपने इख्तियार में वो भी नहीं रहे, किस्मत में रह गई हैं जो आहें तो क्या हुआ, सदमा ये झेलना है शिकायत किए बगैर। वो सामने भी हो तो ना खोलेंगे हम जुबान, लिखी है उसके चेहरे पे अपनी ही दास्तां। अच्छा, उसको तरस गई हैं ये बाहें तो क्या हुआ, वो लौट जाए हम पे इनायत किए बगैर। बहुत शुक्रिया। पहले करीब था कोई अब दूरियां भी हैं, पहले करीब था कोई अब दूरियां भी हैं, इंसान के नसीब में मजबूरियां भी हैं। अच्छा, वाह। अपनी बदल चुका है वो राहें तो क्या हुआ, हम चुप रहेंगे उसको मलामत किए बगैर। अच्छा, अच्छा। हमसे बदल गया वो निगाहें तो क्या हुआ, जिंदा है कितने लोग मोहब्बत किए बगैर। बहुत शुक्रिया आपका और बहुत सारी दुआएं दीजिए। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। यही समझ के परिंदा जहां से गायब है, यही समझ कि परिंदा जहां से गायब है, तमाम रात अगर आशियां से गायब है। जी हाँ, अजमी साहब, फैसल अजमी साहब। यही समझ कि परिंदा जहां से गायब है, तमाम रात अगर आशियां से गायब है, ये जंग हार दी हमने शिकस्त से पहले, ये जंग हार दी हमने शिकस्त से पहले, वो जा चुका है सफेद दुश्मना से गायब है। और शेर है कि गवा दिया है
اسے کس طرح نہیں معلوم، گوا دیا ہے اسے کس طرح نہیں معلوم، یہ واقعہ بھی کہیں درمیان سے غائب ہے اور کسی کے پاؤں کی ٹھوکر میں آ گیا ہوگا، کسی کے پاؤں کی ٹھوکر میں آ گیا ہوگا، وہ سنگ در جو تیرے آستاں سے غائب ہے، بہت عجیب ہے یہ کشتیوں کا پل فیصل، بہت عجیب ہے یہ کشتیوں کا پل فیصل، جہاں بہاؤ نہیں تھا وہاں سے غائب ہے۔ اور نصیر احمد ناصر صاحب کی آپ نے نظم سننی چاہیے، وہ طویل نظم ہے اور کافی بار پروگرام میں شامل ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ یہ بہت مختلف احساس پر لکھی گئی نظم نصیر احمد ناصر کی، جس کا عنوان انہوں نے دیا دائم انتظار میں رکھی ہوئی نظم۔ بہت بار ایسا بھی آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ بہت ساری نظمیں ایسی ہیں جو کافی بار پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی وجہ ہوتی ہے، بہت بار آپ کی فرمائش بھی ہوتی ہے اور کوئی خاص وجہ نہیں اگر میں بیان کر سکتا آپ کو، لیکن پھر بھی میرا دل چاہتا ہے کہ جو بھی لوگ لکھنے والے ہوتے ہیں وہ بڑی ریاضت کے بعد بڑی زندگی لگتی ہے اس کام میں، گو کہ یہ ہنر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ انسان کی بڑی ریاضت ہوتی ہے، اس میں بڑا مشاہدہ، بڑا تجربہ، اور ایک زندگی کے بعد ایسا کچھ لکھا جاتا ہے جو ذہن میں اور روح میں آپ کی سرائیت کر جائے۔ بہرحال چلتے ہیں نظم کی جانب کہ دائم انتظار میں رکھی ہوئی نظم، آپ الفاظ پہ اور اس کی بنت پہ غور کیجئے گا کہ نصیر احمد ناصر نے لکھا کہ کوئی اپنا ملے گا۔ دیکھیں نا، آس امید کی بات کرتے ہیں، ساتھ میں خواہش کی اور آرزو کی بھی بات ہوتی ہے۔ یہ جو آس امید ہے یہ آپ کو ساری زندگی بس ایک سراب کے پیچھے بھاگنے میں، چلنے میں، دوڑنے میں ہمیشہ سے آپ کو شامل سفر رکھتی ہے، آپ سراب کے پیچھے دوڑتے دوڑتے، اس کو پیچھا کرتے کرتے ساری عمر گزار دیتے ہیں، لیکن آپ کی امید نہیں ٹوٹتی، آپ کی آس نہیں ٹوٹتی۔ انہوں نے لکھا کہ کوئی اپنا ملے گا، کوئی اپنا ملے گا، کوئی سپنا ملے گا، کوئی بے شکل پرچھائی بے سر ہیولا ملے گا، کبھی کوئی خشک رنگ چہرہ ملے گا، کبھی کوئی آواز کوہنا مثال گل شب کھلے گی، کبھی کوئی نوخیز لمحہ ملے گا، کبھی کوئی جنگل ملے گا، کبھی زرد صحرا، کبھی سبز بیلا ملے گا، کبھی کوئی برگد، کبھی کوئی پیپل ملے گا، کبھی عود غرقی، کبھی سرخ سندل ملے گا، کبھی صرف جداوار ہوگی، کبھی دار چینی، کبھی تیز پتے کے پیڑوں کا جھرمٹ ملے گا، کبھی جھاڑیوں کا شرر خیز ہامون ہوگا، کبھی خشک رقبہ ملے گا، کبھی آبنوسی درختوں کا خطہ ملے گا، کبھی آب و گل کا خمیرہ ملے گا، کبھی خشک و تازہ بنے اوپلوں کا ذخیرہ ملے گا، کبھی کان جود و سخا، کبھی تاس سیمی، کبھی احمری زر۔ یہاں جود و سخا بخشش، فراخ دلی، تاس تشت تھال، اور سیمی چاندی کا تھال، احمری زبر سے ہے، احمری سرخ رنگ کا احمر۔ کبھی کان جود و سخا، کبھی تاس سیمی، کبھی احمری زر، کبھی جست اور کبھی تانبا، کبھی محض پیتل ملے گا،
کبھی اجنبی سرزمینوں پہ چلنا پڑے گا، کبھی کوئی اپنا علاقہ ملے گا، کبھی کوئی منزل بھی ہوگی، کبھی کوئی منزل بھی ہوگی، کبھی کوئی رستہ ملے گا، کبھی دھوپ شاخوں پہ ہوگی، کبھی کوئی سایہ ملے گا، کبھی خواب پورا نہ ہوگا، کبھی درد آدھا ملے گا، کبھی شام اپنے کناروں سے باہر بھی ہوگی، کبھی باغ ظلمات روشن سا ہوگا، کبھی آفتابی سا دن بھی سیاہی میں لتھڑا ملے گا، کبھی رات گمبھیر ہوگی، کبھی دیپ ہاتھوں پہ جلتا ملے گا، کبھی چاند نیلا بھی ہوگا، کبھی تام چینی سا ابجد ستارہ ملے گا، کبھی کوئی دعا پایاب ہوگا، کبھی کوئی گہرا ملے گا، کبھی راز پانی کا معلوم ہوگا، کبھی بادلوں کا ٹھکانہ ملے گا، کبھی جل پری گنگنائے گی کوئی، کبھی کوئی اپنے ہی ساحل پہ خاموش بیٹھا ملے گا، کبھی ہوگا یادوں کا جھرمٹ، کبھی کوئی تنہا ملے گا، کبھی پیاس آنکھوں میں ہوگی، کبھی لب پہ دریا ملے گا، کبھی ایک سمک خور خونی درندہ، کبھی ایک آبی پرندہ ملے گا، کبھی دشت خارا، کبھی خوبصورت سے حفام لیلا، کبھی قیس مجنو ملے گا، کبھی معجزاتی زمانوں کی تکون ہوگی، کبھی سوق یوسف، کبھی عہد موسیٰ، کبھی مرغ عیسیٰ ملے گا، کبھی کوئی سچ کے لیے جان دے گا، کبھی جان چھیری کا رسیا ملے گا، کبھی کوئی روشن جبین دلکشا دل کا اچھا ملے گا، کبھی روشنی کا جھروکا ملے گا، کبھی صبح کاذب کا دھوکا ملے گا، کبھی کوئی دیوار اونچی سی ہوگی، کبھی کوئی در نیموا سا ملے گا، کبھی جیت ہوگی کسی کی، کبھی آسمان تک بھی ہارا ملے گا، کبھی عاشقوں صوفیوں کا اشارہ ملے گا، کبھی خشت پختہ سی کاریگری سے بنایا ہوا نقش تازہ ملے گا، کبھی وقت رفتہ کا ملبہ ملے گا، کبھی سنگ ماہی، کبھی سست رفتار کچھوے کا خول قدیمی، کبھی کن کھجورے کا ڈھانچہ ملے گا، کبھی چوب خستہ، کبھی کوئی دھاتی لبادہ ملے گا، کبھی کوئی صدیوں پرانا ارادہ ملے گا، کبھی خواہشوں کا برادہ ملے گا، کبھی چاک ارض و سما کا گھماؤ، کبھی کوزہ سازوں کا آوا ملے گا، کبھی کچی مٹی کی ہانڈی، کبھی کوئی مٹی کا باوا ملے گا، کبھی کاف پریوں چڑیلوں کا جادو چلے گا، کبھی نار اصلی کا نقشے کفے پا ملے گا، کبھی وہ دکھائی نہ دے گا، کبھی وہ سراپا ملے گا، کبھی خود سے بھی ہوگی ملاقات اپنی، کبھی تو وہ ہمزاد میرا ملے گا، کبھی کوئی مجھ سا بھی ہوگا، کبھی کوئی تجھ سا ملے گا، کبھی نظم کوئی مکمل بھی ہوگی، کبھی لفظ کوئی ادھورا ملے گا، کبھی دل یہ ٹوٹے گا اپنی تھکن سے، کبھی ایک تسلسل سے چلتا ملے گا، کبھی کچھ نہ ہوگا زمیں پر، کبھی کائناتوں کا ریلا ملے گا، کبھی زندگی کا کہیں سے تو آغاز ہوگا، کبھی مرگ پہم کا انتم کنارہ ملے گا۔
ये झोंका तेरे घर का रास्ता बनेगा, ये झोंका तेरे घर का रास्ता बनेगा, अकेले में तुझसे मिला तो कहेगा, अकेले में तुझसे मिला तो कहेगा, मिला तो कहेगा. देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है. देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है. देख तेरा क्या तेरे पास यादों का मेला रहेगा, तू लोगों में रहकर अकेला रहेगा, अकेला रहेगा. देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है. देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है. देख तेरा क्या खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है. देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है. दिल दे बंद जेड़े होंदे प्यासे प्यार दे, दिल दे बंद जेड़े होंदे प्यासे प्यार दे, हर दम सजना ते जिंदड़ी वार दे, हर दम सजना ते जिंदड़ी वार दे. ओ वेखी होनी ना तू हर जाए, ओ वेखी होनी ना तू हर जाए, मार देवेगी बेपरवाही, मार देवेगी बेपरवाही. तेरा मेरा साथ पुराना है, रल मिल के असां तोड़ निभाना है. लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया, आपो सामने कोलों दी रुस के ना लंग माहिया. लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया, आपो सामने कोलों दी रुस के ना लंग माहिया. तू आजा मैं तेरे संग चलूं, तू आजा मैं तेरे संग चलूं, सतरंगी के लेके रंग चलूं,
सतरंगी के लेके रंग चलूं ਲੱਠੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਮਾਹੀਆ ਆਪੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਨਾ ਲੰਘ ਮਾਹੀਆ ਲੱਠੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਮਾਹੀਆ ਆਪੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਨਾ ਲੰਘ ਮਾਹੀਆ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਕਿਆ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سجاد بھائی، کیسے ہیں؟ نوید عرض کر رہا ہوں جی سویڈن سے. جی سویڈن سے پروگرام میں شامل رہتے ہیں. آپ کیسے ہیں رانا نوید صاحب؟ الحمدللہ جی جناب الحمدللہ، امید کرتا ہوں سب سننے والے خیریت سے ہوں گے. خالد ندیم شانی صاحب کی ایک غزل جناب کہتے ہیں خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے. بڑا اچھا انتخاب ہے. خط کے چھوٹے غم زیادہ ہیں، ہاں خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے. غم زیادہ ہیں، لفافے میں نہیں آئیں گے. بہت اچھی، کیا بات. ہم نہ مجنوں ہیں نہ فرہاد کے کچھ لگتے ہیں. ہاں ہم کسی دشت تماشے میں نہیں آئیں گے. واہ اور مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی. ہاں درد اتنے ہیں خلاصے میں نہیں آئیں گے. بہت اچھی. اس کی کچھ خیر خبر ہو تو بتاؤ یارو، ہاں ہم کسی اور دلاسے میں نہیں آئیں گے. اور کیا خوبصورت شعر ہے کہ جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے، آپ لگتا ہے جنازے میں نہیں آئیں گے. بہت اچھی. واہ بہت شکریہ سجاد بھائی. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. دشمن کی نظر سے نکلا، اپنے دشمن کی نظر سے نکلا، میں دعا اوڑھ کے گھر سے نکلا. مجھ پہ شاخیں تھیں کفن کی صورت، مجھ پہ شاخیں تھیں کفن کی صورت، جب میرا جسم شجر سے نکلا. پھول ہی پھول نظر آتے ہیں، پھر لہو دیدہ تر سے نکلا. آسمان دیکھ رہا تھا مجھ کو، آسمان دیکھ رہا تھا مجھ کو، میں زمین چوم کے گھر سے نکلا. زندگی ہے کہ تماشا فیصل، زندگی ہے کہ تماشا فیصل، پیڑ کا بیج ثمر سے نکلا. جی ہاں جناب، اور ایک غزل اجمی صاحب کی، اور ایک دو غزلیں اور بھی شامل کروں گا اجمی صاحب کی آج کی بزم سخن میں.
لیکن پہلے مجھے کل میری غلطی کی وجہ سے آپ تحریر نہیں سن پائے تھے. وہ واصف علی واصف کی کتاب حرف حرف حقیقت میں سے تھی جو آج میں لے آیا ہوں. جلدی میں ان کی کوئی اور کتاب میں لے آیا تھا, دل دریا سمندر. سو بہرحال آج اس کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں. اس تحریر کا عنوان ہے, اور یہ اس کتاب کی پہلی ہی منتخب تحریر ہے. عنوان انہوں نے دیا الفاظ. انہوں نے لکھا کہ ہر خیال اپنے مخصوص پہرن میں آتا ہے. یہ پہرن الفاظ سے بنتا ہے. خیال نازل فرمانے والے نے الفاظ نازل فرمائے ہیں. الفاظ ہی کے دم سے انسان گو جانوروں سے زیادہ ممتاز بنایا گیا ہے. انسان اشرف ہے اس لیے کہ وہ ناطق ہے. انسان کو بیان کی دولت سے نوازا گیا, اور بیان الفاظ کی ترتیب کا نام ہے. حسن ترتیب الفاظ کی اپنی صفت ہے. انداز بیاں بے شک انسان کا ہی ہے, لیکن یہ خوبی دراصل الفاظ کی ساخت میں پنہا ہوتی ہے. موضوع الفاظ کا انتخاب انسان کو صاحب طرز بناتا ہے. سنگ تراش کا فن یہ ہے کہ وہ پتھر پہ چھپے ہوئے نقش کو اجاگر کرتا ہے. یہ کام بڑا کام ہے, ہر آدمی کے بس کا نہیں. اسی طرح الفاظ سے مضمون اور مضامین سے الفاظ کے رشتوں کا علم ہی انسان کو مصنف بناتا ہے. الفاظ کے بغیر حسن خیال بس جلوہ ہے, صرف جلوہ. ایک گونگے کے خوبصورت خواب کی طرح, اور خیال کے بغیر الفاظ صرف ایک ڈکشنری ہیں. ایک ڈھیر ہے ایسی اینٹوں کا جنہیں کوئی عمارت بننا نصیب نہیں ہوا. دنیا میں اصل قوت الفاظ کی ہے. اس کائنات کی ابتدا ایک لفظ سے ہوئی, ایک مقدس لفظ, ایک امر, صاحب امر کا, کن. کن کے لفظ میں ایک مکمل کائنات, ایک مکمل نظام, ایک مکمل داستان پنہا تھی. یہ ایک ایسا لفظ کہ جس کی اطاعت میں آج تک ہر شے عمل پہرا ہے. یہ لفظ کا عجب کرشمہ تھا کہ نہ ہونے سے ہونا ہو گیا. عدم سے وجود کا سفر کن سے شروع ہوا, اور وجود سے عدم تک کا سفر بھی اسی لفظ کی تاثیر کا حصہ ہی ہے. الفاظ کی طاقت قدم قدم پر عیاں ہوتی ہے. قوموں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے الفاظ کا تازیانہ ہی کافی ہے. قومی اور ملی شعراء کا کمال الفاظ کے دم سے ہے. الفاظ خون میں حرکت پیدا کر دیتے ہیں. غلامی آزادی میں بدل جاتی ہے. انسان کے عمل کی اصلاح ہو جاتی ہے. کسی معاشرے میں استعمال ہونے والے الفاظ کا بغور مطالعہ کرنے سے اس معاشرے کا اخلاقی معیار واضح ہو جاتا ہے. ترقی کرنے والے معاشروں میں اور طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. الفاظ ہی امید کے چراغ روشن کرتے ہیں, اور الفاظ ہی مایوسی کی تاریکیاں پیدا کرتے ہیں. الفاظ کی خاص ترتیب حدی خانی کا کام کرتی ہے. ہمارے ترانے ہماری کیفیات کو ایک نہج کی طرف مائل کرتے ہیں. دشمنوں کے خلاف صف آرا ہونے کا عمل الفاظ کی بدولت ہی ممکن ہے. محبت ایک جذبہ ہے, یہ خواہش ہے کسی کے قریب ہونے کی. محبت خاموش بھی ہو سکتی ہے, لیکن الفاظ محبت کو کچھ اور ہی چاشنی اور رنگ عطا کر دیتے ہیں. محبت کرنا اپنی جگہ, لیکن محبت کی تاثیر میں ڈوبا ہوا شعر کچھ اور ہی جلوہ ہے. محبت اتنی قابل محبت نہیں ہوتی جتنا اسے الفاظ بنا دیتے ہیں. ہمارے رشتے, ہماری چاہتیں, ہماری نفرتیں اس لیے دیر پا ہیں کہ ہم انہیں الفاظ میں ریکارڈ کر دیتے ہیں. کسی کو دوست کہہ دینے کے بعد ہم اس کی جفائے وفا نما کو برداشت نہیں کرتے. دوستی کا جذبہ اندر سے کئی دفعہ زخمی ہوتا ہے, لیکن ہم جذبوں کے سرد ہونے کے باوجود لفظ دوستی کو نبھاتے ہیں. الفاظ ہمارے تعلقات کو استقامت بخشتے ہیں. ہم رشتوں کو اس لیے بھی قائم رکھتے ہیں کہ انہیں رشتہ کہہ دیا جا چکا ہے. کہہ دینا ہی قیام ہے. کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہونے والا زندگی بھر مسلمان رہتا ہے. اگر اسلام کا مفہوم سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی مسلمان ہی رہتا ہے. کلمہ پڑھ لینے سے ہی مہر ثبات لگ جاتی ہے. الفاظ سے ہی قرآن ہے. خدا کے مقدس الفاظ بندوں کے نام, روح القدس کا لایا ہوا پیغام پیغمبر کے ذریعے سے تمام بنی آدم کے لیے. ان الفاظ کی ترتیب اتنی
مستقل کہ اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لگا رکھی ہے. زیر زبر نقطہ تک نہیں تبدیل کیا جا سکتا. قرآن کے الفاظ قرآن کے علاوہ استعمال ہوں تو قرآن نہیں، الفاظ خدا کے ہوں تو قرآن ہے. قرآن کے الفاظ قرآن کے علاوہ استعمال ہوں تو قرآن نہیں، الفاظ خدا کے ہوں تو قرآن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ حدیث ہیں، بزرگان دین کے الفاظ ملغوزات ہیں، داناؤں کے الفاظ اقوال ہیں. جتنی مقدس زبان سے ادا ہوں گے اتنے ہی الفاظ مقدس ہوں گے، اتنے ہی مؤثر ہوں گے. ہم الفاظ کی دنیا میں رہتے ہیں، الفاظ کے حصار میں رہتے ہیں. الفاظ ہمارا کردار ہیں، الفاظ ہمارا ماحول ہیں، اور کبھی کبھی تو الفاظ ہماری عاقبت ہیں. الفاظ کانوں کے راستے دل میں اثر کرتے ہیں، اور دل پر اثر کے بعد اعضاء و جوارح پر عمل کا حکم نازل ہوتا ہے، اور یوں انسان کا کردار بنتا ہے. اچھے الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا، لیکن اچھے الفاظ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے. الفاظ ہی انسان کو پسندیدہ یا ناپسندیدہ بناتے رہتے ہیں. الفاظ خوشبو کی طرح ماحول کو معطر کرتے ہیں. ہر سماج اور ہر گروہ کے الفاظ الگ الگ ترتیب رکھتے ہیں. آپ کسی کے الفاظ یا گفتگو سن کر یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کس پیشے سے تعلق رکھتا ہے. بازار میں بیٹھنے والے بازاری زبان استعمال کرتے ہیں، دارالعلوم کے لوگ اور ہی زبان استعمال کرتے ہیں. علماء کی زبان اور ہے، حکماء کی زبان اور ہے، اسی طرح جوہلا کی زبان اور ہے. قلمی ماحول کے الفاظ اور ہیں، ڈرامے کے اور، نثر کے اور، شعر کے اور. شعر کی دنیا میں الفاظ کی ایک بندش بس معنی کے پرت کھولتی جاتی ہے. سامعین پر ایک کیفیت طاری کر دینا شعر کا اعجاز ہے. دل سے نکلی ہوئی بات دلوں میں ایسے داخل ہوتی ہے کہ سامع کہہ اٹھتا ہے کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. بولنے والے کا سوز الفاظ میں سوز پیدا کر دیتا ہے. درد سے گایا ہوا کلام محفل میں عجب سما پیدا کر دیتا ہے. الفاظ کے معنی پیچھے رہ جاتے ہیں، گانے والے کا سوز قلوب کو زندہ کر دیتا ہے. ایک دفعہ عظیم پریم راگی نے اپنی ایک نجی محفل میں ایک واقعہ بیان کیا. کہنے لگے کہ ایک رات ایک محفل میں انہوں نے پہلا گایا، بہت گایا. دیر تک محفل بپا رہی، سامعین محظوظ ہوئے. بہت ہن برسا لیکن رنگ نہ برسا. بس اندر ہی اندر وہ کچھ پریشان ہوئے. رات گہری ہو چکی تھی. انہوں نے اپنے گرو کو یاد کیا، دل کا چراغ روشن کر کے کچھ الفاظ اپنے پاس سے مرتب کر کے الاپنا شروع کیے. الفاظ تھے: سیاں سے سیاں ملا جا رے بالم، سیاں سے سیاں ملا جا رے بالم، بالم سے بالم ملا جا رے سیاں. بس کیا تھا، دل کے چراغ نے دلوں کے چراغ روشن کر دیے. محفل میں کیفیات کا عجب عالم پیدا ہو گیا. بے خودی، محویت اور سرشاری کا عالم تھا. گانے والے کا درد بیدار ہوا کہ سب کا درد بیدار ہو گیا. غرض یہ کہ الفاظ میں جادو بھرنے والی شے ادا کرنے والے کا جذبہ ہے. بولنے والے کا لہجہ بھی الفاظ کے حسن کو متاثر کرتا رہتا ہے. میٹھے بول کو کرخت لہجے مل جائیں تو بول میٹھا نہیں رہتا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کہانی بیان فرمائی کہ ایک دفعہ صحرا میں دو قافلے قریب قریب آ کر ٹھہرے. ایک قافلہ مسلمانوں کا تھا اور دوسرا یہودیوں کا. صبح کے وقت مسلمانوں نے فجر کی اذان کہی، نماز ادا کی. اتنے میں یہودیوں کے کیمپ کی طرف سے ایک آدمی ایک تھال میں کچھ تحفے تحائف لے کر مسلمانوں کے کیمپ میں داخل ہو گیا اور امیر قافلہ سے ملاقات کی تمنا کی. ملاقات ہوئی تو آنے والے نے کہا کہ یہ حقیر تحفہ ہمارے سالار قافلہ نے آپ کی خدمت پہ پیش کیا ہے. مسلمان امیر نے کہا کہ آخر کس لیے؟ آنے والا بولا، جناب آج ہمارے سردار کا ایک دیرینہ مسئلہ حل ہو گیا ہے آپ لوگوں کی بدولت. ہمارے امیر کی ایک بیٹی اسلام قبول کر چکی تھی اور وہ کسی قیمت پر اسلام کو ترک نہ کرتی تھی. ہمارے قافلہ سالار نے بڑی کوشش کی لیکن وہ نہ مانی. آخر آج صبح آپ کے مؤذن نے اذان کہی. وہ کچھ اتنے کرخت لہجے میں تھی کہ ہمارے سردار کی بیٹی اپنے پرانے دین پر واپس آ گئی. نتیجہ یہ ہے کہ مؤذن اور مبلغ کی خوش حال ہونا چاہیے. اچھی دعوت کو اچھے انداز سے پیش کرنا ہی اچھی بات ہے. رسم اذان کو روح بلالی کی کتنی ضرورت ہے. رسم اذان کو روح بلالی کی کتنی ضرورت ہے، اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں. علاقائی الفاظ علاقائی تہذیب و تمدن کا آئینہ ہے. کسی انسان کے ذخیرہ الفاظ سے یہ معلوم کرنا آسان ہے کہ وہ آدمی کون سے علاقے کا رہنے والا ہے.
اور کون سے پیشے سے تعلق رکھتا ہے۔ تشبیہ اور استعارے کے الفاظ بھی علاقے اور زمانے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ صحرائی لوگوں کے الفاظ اور ہیں، کوہستانی لوگوں کے اور، میدانی لوگوں کی زبان مختلف ہوتی ہے۔ بہرحال الفاظ کی حرمت بولنے والے کے انداز اور لہجے کے دم سے ہے۔ مقدس الفاظ کا منبذہ زبان میسر نہ ہو تو لفظ اپنی تاثیر کھو بیٹھتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ بھی خشیت اللہ سے لرزنے لگ جاتا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پڑھا جاتا ہے اور سننے والے ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ صادق کلام کے لیے صادق زبان چاہیے۔ ہم نے قوم ہونے کی حیثیت سے الفاظ کے استعمال پر غور کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم بے جہت و بے سمت الفاظ کے سیلاب میں ڈوبے جا رہے ہیں۔ ہر روز لاکھوں الفاظ اخباروں میں چھپ رہے ہیں، کالم کے کالم چھپ رہے ہیں، لیکن میٹھے بول ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ازدل خیز برول ریزو والے الفاظ نظر نہیں آتے۔ دلوں کو زخمی کرنے والے الفاظ عام ہیں، زخموں کے مرہم کہاں ہیں؟ کرامتیں بننے والے الفاظ کہاں غائب ہو گئے؟ انسان کو انسان کے قریب لانے والے الفاظ گم ہو گئے کیا؟ گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک میٹھی زبان کی تاثیر کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ آج نہ جانے کیوں لوگوں کے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے نہ وقت ہے نہ الفاظ، اپنی کوتاہی پر معذرت کرنے کے لیے نہ توفیق ہے نہ جرت۔ آج کسی سیاسی اجتماع میں بولے جانے والے الفاظ کو غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہم لوگ کہاں سے چلے تھے اور کہاں آ گئے۔ تلخ الفاظ معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں۔ میٹھا بول زندہ کرنا چاہیے۔ زندہ رہو اور زندہ رہنے دو کے اصول کو اپنایا جائے تو ہمارا انداز کلام یکسر بدل سا جائے گا۔ لوگ اپنی زندگی میں مطمئن ہو جائیں گے۔ میٹھے بول سننے سے زبان میٹھی ہو جاتی ہے اور یوں مٹھاس سے مٹھاس پیدا ہوتی رہے گی۔ جب سے انسان کا احترام کم ہوا ہے، الفاظ کا احترام بھی کم ہو گیا ہے۔ الفاظ کے انتخاب میں ذرا بھی احتیاط سے کام نہیں لیا جاتا، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہر دل زخمی، ہر انسان آزردہ۔ ہماری زبان تلوار کی کاٹ سے کم نہیں۔ بعض اوقات صداقت کی زبان بھی اتنی تلخ ہو جاتی ہے کہ بس خدا کی پناہ، اگر کسی انسان کی ایک آنکھ کام نہ کرتی تو یہ ضروری نہیں کہ اس کے منہ پر ہی اسے کانا کہہ دیا جائے۔ ہر چند کی یہ صداقت ہے، لیکن یہ ایک بدتمیزی کا مظاہرہ ہے۔ صداقت کا غیر محتاط اظہار بھی باعث پریشانی ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے ایک دست شناس و ستارہ شناس انسان کو بلایا، اس سے اپنا احوال پوچھا۔ منجم، جی ہاں منجم، ستارہ شناس۔ منجم نے حساب لگایا، ذائچہ بنایا اور بادشاہ کو اطلاع دی کہ جہاں پناہ آپ کے سب عزیز آپ کے سامنے مر جائیں گے۔ کیا تھا؟ بادشاہ اتنی بری خبر پر بڑا پریشان ہوا۔ اسے غصہ آ گیا کہ منجم نے کیا خبر دی ہے۔ اس نے منجم کو گرفتار کروا دیا۔ سلطنت میں منادی کرا دی گئی اور کہ کوئی اور منجم بادشاہ کے لیے حساب لگائے۔ ایک آدمی حاضر ہوا، اس نے ذائچہ بنایا، حساب لگایا اور کہا جہاں پناہ آپ کی عمر طویل ہے، آپ اپنے سب عزیزوں سے زیادہ عمر پائیں گے۔ بادشاہ خوش ہو گیا، بولا مانگ کیا مانگتا ہے؟ منجم نے کہا جہاں پناہ بس میرے استاد کو رہا کر دیں۔ سلطان نے وضاحت چاہی تو منجم نے کہا کہ گرفتار منجم میرا استاد ہے۔ اس نے بھی وہی کچھ بتایا جو میں نے بتایا، لیکن وہ الفاظ کے انتخاب میں محتاط نہ ہو سکا۔ آپ عزیزوں سے زیادہ عمر پائیں گے یا آپ کے عزیز آپ سے پہلے مر جائیں گے، بات ایک ہی ہے، لیکن ادائیگی مختلف ہے۔ اور یہی چیز اہم ہے کہ ہم الفاظ کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ الفاظ بھی خاندان رکھتے ہیں۔ قصیدے کے الفاظ اور ہوتے ہیں اور مرثیے کے اور، تنقید کے اور، توصیف کے اور، رزمیہ اور عشقیہ اور، غزل کے الفاظ اور ہیں، مثنوی کے اور۔ کیا یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں کہ شرافت کے الفاظ کون سے ہیں؟ بد مزاج ہونا اتنا خطرناک نہیں جتنا بدتمیز ہونا، کیونکہ بدتمیز آدمی الفاظ کے غلط استعمال کا مجرم بھی ہے۔ الفاظ کے صحیح استعمال کی توفیق نعمت ہے۔ یہ نعمت بھی کم انسانوں کو نصیب ہوتی ہے۔ الفاظ سے ماحول کو خوشگوار بنانے کا کام لیا جائے تو بڑی بات ہے۔
خالی الفاظ نکلنے اور الفاظ اگلنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. الفاظ سے ماحول روشن کیا جائے، الفاظ سے دلوں کو خوش کیا جائے، الفاظ سے تعمیر ملت کے عظیم کام میں شامل ہونے کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا جائے. الفاظ حقیقت ہیں، الفاظ امانت ہیں، الفاظ دولت ہیں، الفاظ طاقت ہیں. انہیں ضائع نہ کیا جائے، انہیں رائے گاں نہ ہونے دیا جائے. हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है. हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है. लबों पे नगमे मचल रहे हैं, लबों पे नगमे मचल रहे हैं, नजर से मस्ती झलक रही है. हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है. वो मेरे नजदीक आते आते हयात एक दिन सिमट गए. वो मेरे नजदीक आते आते हयात एक दिन सिमट गए. मेरे ख्यालों में आज तक वो बदन की डाली लचक रही है. मेरे ख्यालों में आज तक वो बदन की डाली लचक रही है. हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है. सदा जो दिल से निकल रही है, वो शेर नगमों में ढल रही है. सदा जो दिल से निकल रही है, वो शेर नगमों में ढल रही है. कि दिल के आंगन में जैसे कोई गजल की झांझर छनक रही है. कि दिल के आंगन में जैसे कोई गजल की झांझर छनक रही है. हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है.
खुशबू महक रही है। बदन की प्यास बुझी प्यास को उभारने में, बदन की प्यास बुझी प्यास को उभारने में, तो रूह जिंदा हुई ख्वाहिशों को मारने में। लिपट गया जो कभी तुझसे रंगो बू का हुजूम, बिखर गया है तेरी नाज के सहारने में। ना नींद आई ना ख्वाबों का सिलसिला टूटा, ना नींद आई ना ख्वाबों का सिलसिला टूटा, तेरे ख्याल की गुंजाइशें उभारने में। और अब कभी मुझे फुर्सत मिली तो आऊंगा, और अब कभी मुझे फुर्सत मिली तो आऊंगा, कि तूने देर लगा दी मुझे पुकारने में। बदन की प्यास बुझी प्यास को उभारने में, तो रूह जिंदा हुई ख्वाहिशों को मारने में। अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी। दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, तोड़ा है किसी ने, तोड़ा है किसी ने, दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, तोड़ा है किसी ने। अपनी कहानी कैसे कहें, 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 अपनी कहानी कैसे कहें। प्यार की आग में जलते रहे, प्यार की आग में जलते रहे, प्यार की आग में जलते रहे, दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, तोड़ा है किसी ने। अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी। न मंजिल है न मंजिल का निशान है, न मंजिल का निशान है, न मंजिल है न मंजिल का निशान
अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी कहानी कैसे कहें। जी हाँ जनाब, और वक्त हमारे पास बचा है 16 मिनट का, और इसमें दो गज़लें हैं अजमी साहब की और नसर आज शामिल करूँगा। बहुत कम बार ऐसा होता है कि अजमी साहब की नसर आपकी समाप्त तक पहुँचती है, मौका नहीं मिलता। देखिए ज़रा, ऐसी आज़ाद नसरी नज़में और ऐसी नसर भी है जो हमने गौर करना जिस पर छोड़ दिया है। बहरहाल गज़ल है कि तन्हाई मैसर न रही हम सफरी है, तन्हाई मैसर न तेरी हम सफरी है, तन्हाई मैसर न तेरी हम सफरी है, साए की तरह साथ मेरे दर बदरी है। और शेर है कि ये जिस्म किसी दश्त का हमजाद है शायद, ये जिस्म किसी दश्त का हमजाद है शायद, कुछ रेत निगाहों में है, कुछ दिल में भरी है, अंदर से बहुत सब्ज हूं, बाहर से बहुत जर्द, अंदर से बहुत सब्ज हूं, बाहर से बहुत जर्द, बहरूप नहीं ये मेरी तिमसाल गरी है। दुनिया से ये कहना कि तुझे छोड़ के खुश हैं, आशुफ्त मिजाजी है कि शोरीदा सरी है, मुद्दत से मकीन जिसमें अमर बेल है फैसल, मुद्दत से मकीन जिसमें अमर बेल है फैसल, हैरत है कि उस पेड़ की हर शाख हरी है। और मैंने कोशिश की है कि वो आज कलाम पेश करूं जो बहुत कम एक दो बार शामिल हुआ है या शामिल नहीं हुआ। बहरहाल अजमी साहब का तो ऐसा कोई कलाम मेरे पास मौजूद नहीं है जो शामिल ना हुआ हो, सो कम वाली बात जो है वो ठीक है। एक और गजल है कि हवाओं के इशारे पर नहीं है, हवाओं के इशारे पर नहीं है, वगरना क्या हमारे पर नहीं है, मैं दरिया से निकलकर खुश हूं जैसे मेरे दुश्मन किनारे पर नहीं है, मैं दरिया से निकलकर खुश हूं जैसे मेरे दुश्मन किनारे पर नहीं है, मुसाफिर सो गए थे कश्तियों में, मुसाफिर सो गए थे कश्तियों में, सो अब दरिया के दहारे पर नहीं है, मेरी नजरें हैं इतनी तीरगी पर, मेरी नजरें हैं अपनी तीरगी पर, किसी रोशन सितारे पर नहीं है खदशा हर कदम गिरने का फैसल, है खदशा हर कदम गिरने का फैसल, कि हम अपने सहारे पर नहीं हैं। और नसर की आप बात की थी मैंने, तो सुनिए कि अजमी साहब ने लिखा कि फसीले आहन कहीं पे दर है न कोई रोज़न, फसीले आहन कहीं पे दर है न कोई रोज़न, ये शहर गम है हर एक जानिब नहीफ साए से फिर रहे हैं, हुजूम बढ़ता ही जा रहा है, जमीन से निकले हुए ये साए जो रोज दीवार चाटते हैं, हर आने वाले से पूछते हैं कहाँ है बाहर निकल के जाने का कोई रास्ता, निजात पाने का कोई रास्ता। और एक और जगह उन्होंने लिखा कि किसी का फूल सा बच्चा, किसी का फूल सा बच्चा ताकुब कर रहा था तितलियों का, सदाएं दे रहा था बादलों को, मगर फिर बाप से मिलने की जिद में किसी ताबूत पर लिपटे हुए कपड़े की सलवट की तरह
مایوس ہو کر رو پڑا تھا کہ ماں بھی رو رہی تھی۔ ذرا سی دیر میں سورج نے دیکھا کہ بچہ اپنی ماں کو اپنے سینے سے لگا کر سو چکا تھا۔ اچانک کتنا بوڑھا ہو چکا تھا۔ اور آج کی بزم سخن میں یہی چیزیں تھیں اجمیر صاحب کے حوالے سے۔ اور آخری غزل اور اشعار بلقیس محمود جناب کے کہ انہوں نے لکھا کہ محبت میں انا کوئی نہیں ہے، محبت میں انا کوئی نہیں ہے، وفا کی انتہا کوئی نہیں ہے، محبت میں انا کوئی نہیں ہے، وفا کی انتہا کوئی نہیں ہے، تیری بے اتنائی میری چاہت، تیری بے اتنائی میری چاہت، غلط اچھا برا کوئی نہیں ہے، اور بنایا ہی ہمیں ایسے گیا ہے، بنایا ہی ہمیں ایسے گیا ہے، یہاں کیوں اور کیا کوئی نہیں ہے، سمندر قطرہ قطرہ جل رہا ہے، سمندر قطرہ قطرہ جل رہا ہے، مگر یہ جانتا کوئی نہیں ہے، بدن کا روح سے رشتہ نہ توڑو، بدن کا روح سے رشتہ نہ توڑو، بچھڑ کر یوں ملا کوئی نہیں ہے، مسلسل حشر سا برپا ہے دل میں، مگر لب پہ گلا کوئی نہیں ہے، یہ سب تو نے کیا سب جانتے ہیں، یہ سب تو نے کیا سب جانتے ہیں، مگر تجھ سے خفا کوئی نہیں ہے، نگاہیں آبگینے بن گئی ہیں، چھلکتے ہیں بھرا کوئی نہیں ہے، محبت سے محبت مانگتے ہیں، محبت سے محبت مانگتے ہیں، طلب ہے التجا کوئی نہیں ہے، کبھی کے دن بڑے راتیں کبھی کی، کبھی کے دن بڑے راتیں کبھی کی، ہمیشہ ایک سا کوئی نہیں ہے، تیری بے اعتنائی میری چاہت، غلط اچھا برا کوئی نہیں ہے، بدن کا روح سے رشتہ نہ توڑو، بچھڑ کر یوں ملا کوئی نہیں ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے۔ جاتے جاتے آپ نے سننا چاہا عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کی آواز، سو چھوڑے جاتے ہیں، وقت بھی اتنا ہی ہے، اور جو ٹریک ہے یہ بھی 7.5 منٹ کا ہے، سو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ میں دل دی دنیا چ تیرے باجو، یہ کوئی وساواں تا کافر آکھی، میں تیری چوکھٹ تو ساری زندگی، جے سر اٹھاواں تا کافر آکھی، جے میری پوجا چ فرق آوے، اجاز خنجر دی لوڑ کئی نہیں، خدا گواہ ہے تو اکھ چ بدلے، میں مر نہ جاواں تا کافر آکھی، پیار نال نہ سہی، پیار نال نہ سہی، غصے نال ویکھ لیا کر، پیار نال نہ سہی، غصے نال ویکھ لیا کر، بیماراں نوں شفا مل جاندی ہے، پیار نال نہ سہی، غصے نال ویکھ لیا کر، بیماراں نوں شفا مل جاندی ہے، پیار نال نہ سہی۔
ਚੰਨਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਏ ਰੋਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਚੰਨਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਏ ਰੋਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ ਤੂੰ ਜੇ ਨਾ ਦਿਸੇ ਤੇ ਚੁੰਮ ਲਈਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਦਰ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹੀ